دیکھیے خشوع کی ایک آسان سی تعریف آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ تعریف اگر آپ نے یاد رکھی نماز کے وقت تو انشاءاللہ آپ خشوع کے بہت قریب چلے جائیں گے۔ خشوع کی تعریف: جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے آتا ہے، جب کوئی ادنا کسی اعلیٰ کے سامنے آتا ہے، جب کوئی شاگرد کسی استاد کے سامنے آتا ہے، جب کوئی جونیئر کسی سینئر کے سامنے آتا ہے، جب کوئی اناڑی، ایک فیلڈ کے اندر کچھ اناڑی ہوتے ہیں، کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں، بقرعید آتی ہے، کچھ اناڑی ہوتے ہیں قصائی اور کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں، تو جب کوئی اناڑی کسی کھلاڑی کے سامنے ہوتا ہے، یا اگر اس طرح سمجھاؤں میں، ہر علاقے کا ایک تھانے دار ہوتا ہے، ایک ایس ایچ او ہوتا ہے، اور ایس ایچ او اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک طرح سے حکومت ہوتی ہے۔ وہ اپنی کرسی پر جب براجماں ہوتا ہے تو اپنی کرسی کے اوپر غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، فخر کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہی ایس ایچ او علاقے کا کبھی یہ ایس ایچ او اگر کسی آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو آپ نے غور کیا کبھی؟ آپ چشم تصور سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علاقے کا ایس ایچ او جو اپنی کرسی پر براجماں ہوتا تھا تو بڑی غرور کے ساتھ اور بڑی اکڑ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب یہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس وقت جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت کون سی ہے کہ اب اس کی اکڑ نہیں، اس کا غرور نہیں، اس کا تکبر نہیں ہے، یہ دبا ہوا، سہما ہوا کھڑا ہوا ہے، یہ جھکا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ تو کسی چھوٹے کے سامنے جب کوئی بڑا آتا ہے، جب کمتر کے سامنے کوئی برتر آتا ہے، تو جو چھوٹے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ تو جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو خشوع کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب ایک چیز اور میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا کہ جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے کھڑا ہو، لیکن کس حالت میں کھڑا ہوا ہو کہ وہ کمتر بہت بڑے کارناموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر کے آیا ہے، اسے ابھی گفٹ ملنا ہے، اسے انعام ملنا ہے، اسے اس لیے بلایا ہے کسی برتر نے، تو پھر بھی تھوڑی سی شان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اکڑ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ مجھے تو اس لیے بلایا گیا ہے، مجھے انعام و اکرام سے نوازا جانے والا ہے۔ جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے ہو لیکن اس حالت میں کھڑا ہوا ہو کہ وہ بہت سارے قصور کر کے آیا ہو، بہت سارے جرم کر کے آیا ہو، بہت ساری حکم عدولیاں کر کے آیا ہو، بہت ساری نافرمانیاں کر کے آیا ہو، اس کے ہر حکم کو توڑ کے آیا ہو، اور جب اس کی پیشی ہو کسی برتر کے سامنے تو اس وقت اس کا جھکنا اور بڑھ جائے گا، اس کی اور گراوٹ بڑھ جائے گی، اس کی آنکھوں کے اندر شرم ہوگی، حیا ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اگر ایک نمازی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور ضرور سمجھے گا، اس لیے کہ یہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، اور یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ حکم عدولیاں کر کے آیا ہے، یہ نافرمانیاں کر کے آیا ہے، یہ گناہ کر کے آیا ہے، بہت سارے قصور کر کے آیا ہے، یہ مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے، اگر وہ کیفیت طاری کر لی، اسی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔